سے پہلے میں نے ان کو بتایا ہے کہ ہمارے زین قریشی صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، ان کی مسز کو رات کو اٹھایا گیا تھا ان کے گھر کے بالکل سامنے سے، جو محسن نقوی ہے اس کے گھر کے یہ پڑوسی ہیں، وہیں سے اٹھایا گیا تھا۔ 3 گاڑیاں تھیں اور ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا تھا، اور جس وقت ڈرائیور نے پیچھا کرنے کی کوشش کی تو 2 ویگو ڈالوں نے ان کا راستہ بلاک کیا۔ ان کے فیملی ممبر سے بات ہوئی ہے، ان کو ایک سیف ہاؤس میں لے کے گئے تھے انٹیلیجنس ایجنسی کے، اور تقریباً 3 بجے ان کا فون ان سے فورسفلی لیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ واپس آئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے مقداد علی خان صاحب ایم این اے ہیں، ان کو بھی انفورسڈ ڈسپلیٹ پرسن میں ہیں، وہ اس وقت ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ ہمارے داؤد شاہ صاحب ہیں بلوچستان کے ہمارے صدر، ان کو اٹھا لیا گیا ہے، وہ انفورسڈ ڈسپلیٹ پرسن ہے۔ ریاض فتح صاحب کے بیٹے کو متعدد بار اریسٹ کیا گیا ہے ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے۔ ہمارے چودھری امتیاز صاحب ہیں، مبین جٹ صاحب ہیں، اسامہ میلا صاحب ہیں، شفقت عوان صاحب ہیں، ایڈوکیٹ چنگیز صاحب ہیں، شیخ وقاص صاحب ہیں۔ ان ساروں کے بزنسز کو، کاروبار کو توڑا گیا، اور جی میں آپ کو یہ میں نے ابھی بتا دیا آپ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی ہمارے انفورسڈ ڈسپلیٹ پرسنز ہیں ان کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی لائلٹیز، اپنی وفاداریاں خدا نخواستہ بدل سکیں۔ یہاں پہ جو میں نے آپ کو نام دیے، اس پہ آج صبح مجھے پتہ چلا عاطف خان صاحب ہمارے جو ایم این اے ہیں ان کے گھر پہ بھی ریڈ ہوا۔ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میرے گھر پہ 5 اکتوبر کو رینجرز اور پولیس کا بغیر وارنٹ کے ریڈ ہوا تھا۔ گھر میں آئے، پورا گھر سرچ کیا، ایک کارنر۔ پرسوں رات 12:30 پہ اسلام آباد پولیس اور کچھ اور لوگ ساتھ آئے تھے، 3 گاڑیوں میں تھے، انہوں نے ریڈ کیا۔ کل رات کو پھر وہ ریڈ ہوا۔ تو یہ حالات ہیں، یہ یا لیڈر آف دی اپوزیشن ہو گئے یا باقی لوگ ہو گئے، یہ جمہوریت میں کہیں نہیں ہوتا۔ تو یہ ان حالات میں ان کے پاس ممبرز نہیں ہیں۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جمعیت علماء اسلام فیک گروپ کے ممبرز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو دھمکایا جا رہا ہے، وہ بھی یہاں پہ ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا۔ اختر مینگل صاحب کے جو ممبران ہیں ان کو زد و کوب کیا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، ان کے بیٹے کو کیا گیا۔ ان حالات میں یا یہ حکومت، میں نے واضح طور پہ اعظم تارڑ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ حکومت ہے یا یہ ذمہ داری اٹھائے یا یہ ذمہ دار ہے؟ لا منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کے آرڈرز پہ یا ہو رہا ہے، اور یا یہ نہیں کر رہے تو پھر انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، وہ کس کی کنٹرول میں ہے؟ سر یہ کارروائیاں کیوں کی جا رہی میں ہیں؟ 1 منٹ بات کر لیجیے۔ یہ پھر ان کے کنٹرول میں یا یہ ایجنسیز کر رہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایجنسیز ان کے کنٹرول میں ہیں یا نہیں ہے؟ یہ کون آرڈرز دے رہے ہیں؟ کیوں آرڈرز دے رہے ہیں؟ اور ان کے پاس یا اسٹرینتھ قومی اسمبلی اور سینٹ میں نہیں ہے، تو لوگوں کو اس وقت نقد کیش کی آفر کی رقم تقریباً 1 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کسی کرنسی میں، اور ساتھ وزارتیں آفر ہو رہی ہیں۔ تو آپ کے توسط سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پاگل پناہ کہاں پہ رکے گا؟ اور اس کے ساتھ میں نے ایک اور چیز اٹھائی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا، ہر ایک پارٹی کا اپنا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی مسودہ یا کوئی کرے۔ انہوں نے اپنی امینڈمنٹ جو ہے وہ لے کی ہے کہ خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کا، اس چیز کو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اس نام کو جب پہلے بھی تبدیل کیا گیا تھا اس وقت بھی ہزارہ جو ہے وہ نظر انداز ہوا تھا۔ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں مختلف قومیں رہتی ہیں، اور اس پہ مختلف پارٹی کے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری امینڈمنٹس کی بھرپور جس وقت مذمت کریں گے۔ تو ابھی آپ واک آؤٹ کر کے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہماری ٹیم اندر بیٹھی ہے، اور وہ صرف اس لیے بیٹھی ہے کہ ہم لوگ، حکومت نے اپنا مسودہ دیا ہے، اس کو دیکھیں گے، چیک کریں گے۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب تک رسائی ملنی چاہیے، وہ ہمارے بانی چیئرمین ہیں، ایک ایک چیز ان کے ساتھ ڈسکس ہوگی، اس کے بعد جو ہے اگلا لائحہ عمل ہوگا، اور ان کے پاس اس وقت اسٹرینتھ ہے ہی نہیں۔
یہ واضح طور پہ مولانا اتفاق رائے ہو چکا ہے, وہ خود اعلان کر چکے ہیں. ابھی تک نہیں ہوا. آپ اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. وہ بالکل نہیں ہوا. میں ابھی اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ جو پرانا مسودہ ہے میں نے خود بھی وہ دیکھا ہے, ابھی تک وہ نہیں ہوا. اور دوسری اہم بات, ان کے ممبرز اندر بیٹھے ہیں, ان سے بھی پوچھ لیجیے گا. میں اس وقت جا رہا ہوں کیونکہ میری بیل ہیئرنگز عدالت اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہے, اور میں نے کمیٹی سے اجازت لے کے میں ادھر جا رہا ہوں. ہمارے بندے اس ساری پروسیڈنگز پہ نگرانی کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو یہاں پر یہ کہا کہ آپ کے جبری طور پر لاپتہ ہیں, کتنے اراکین ایسے ہیں جن کے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ اس وقت رابطے میں موجود نہیں؟ ہمارے بائی لاج الحمدللہ سارے کے سارے کمپلیٹ ہیں, ماں سوا ایک دو کے جن کو انہوں نے جبری طور پہ لاپتہ کیا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ باقی سارے ہمارے اس پہ ہیں کوآرڈینیشن میں اور کمیونیکیشن میں. بہت شکریہ جی صاحب.